بہت پہلے کے زمانے میں انسانیت نیکی کی راہ سے بہت دور بھٹک گئی تھی، بدکاری اور فساد میں مگن ہو گئی تھی۔ اس تاریکی کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام نام کا ایک شریف اور نیک آدمی رہتا تھا۔ وہ ایک نبی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے اور ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے چنا تھا۔ حضرت نوح ایک اٹل ایمان والے آدمی تھے اور انہوں نے انتھک محنت سے اپنی قوم کو ایک خدا کا پیغام سنایا۔ اس نے ان پر زور دیا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور نیکی کی زندگی کی طرف لوٹ آئیں، اور انہیں آنے والے عذاب سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے اپنے طریقے نہ سدھرے۔ تاہم اس کے الفاظ بہرے کانوں پر پڑے اور لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے انتباہات کو محض کہانیوں کے طور پر مسترد کر دیا۔ بے خوف حضرت نوح نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اس امید پر کہ ان کا خلوص اور عقیدت بالآخر ان کے لوگوں کے دلوں کو چھو لے گی۔ وہ دن رات منادی کرتا تھا، بارش ہو یا چمک، کبھی بھی اپنے الہی بلانے سے دستبردار نہیں ہوتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اور لوگوں کی شرارتیں بڑھتی گئیں، حضرت نوح علیہ السلام پر آسمان سے وحی نازل ہوئی۔ خادی نے اسے ایک وسیع کشتی بنانے کا حکم دیا جو راست بازوں کے لیے ایک پناہ گاہ اور آنے والے عظیم سیلاب سے بچنے کے لیے ایک برتن کے طور پر کام کرے گا۔ سیلاب زمین کو ان نجاستوں سے پاک کر دے گا جنہوں نے اسے متاثر کیا تھا، اور انسانیت کو نئے سرے سے آغاز کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ حضرت نوح حمزہ اٹل عزم کے ساتھ خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکلے۔ اس نے انتھک محنت کی، ضروری مواد اکٹھا کیا اور اس مشکل کام میں اس کی مدد کے لیے وفادار پیروکاروں کی ایک ٹیم کو جمع کیا۔ دھیرے دھیرے کشتی نے شکل اختیار کر لی اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لوگ حیرانی سے دیکھتے رہے، اس بہت بڑی تعمیر کے مقصد کے بارے میں سوچتے رہے۔ جب کشتی آخر کار مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے جمع کر کے کشتی میں لائے جائیں اور ان کی بقا کو بھی یقینی بنایا جائے۔ نبی نے اٹل ایمان کے ساتھ عمل کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کا منصوبہ منصفانہ اور الہی ہے۔ جیسے ہی مقررہ دن قریب آیا، آسمان پر سیاہ بادل جمع ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی، نرم اور مستحکم۔ لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے، پہلے کبھی بارش کا تجربہ نہیں ہوا۔ لیکن بارشیں جلد ہی تیز ہو گئیں، ناقابل تصور تناسب کے سیلاب میں تبدیل ہو گئیں۔ اس تباہ کن واقعے کے درمیان حضرت نوح اور ان کے پیروکاروں نے جانوروں کے ساتھ کشتی کے اندر پناہ لی جب سیلاب کا پانی زمین کو لپیٹ میں لے گیا۔ کشتی بکھرے ہوئے پانیوں کے اوپر تیرتی رہی، خادی کے الہی ہاتھ کی رہنمائی میں باشندے دن ہفتوں میں بدل گئے اور سیلاب کا پانی بالآخر کم ہو گیا۔ کشتی آخر کار ایک پہاڑ کی چوٹی پر آرام کرنے کے لیے آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے اور کبوتر کو باہر کے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ جب کبوتر زیتون کی پتی کے ساتھ واپس آیا تو اس نے اشارہ کیا کہ زمین دوبارہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی کشتی کے دروازے کھلے، حضرت نوح اور ان کے پیروکاروں نے تجدید شدہ زمین پر قدم رکھا، اپنی بقا کے لیے شکر گزار اور خدا کی رحمت کی وسعت سے عاجز ہو۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور شکر گزاری کا پیغام پھیلایا، اور لوگ سیلاب کے تباہ کن نتائج سے سیکھتے ہوئے سننے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام سیلاب کے بعد کئی سال زندہ رہے، اپنی قوم کو راستی اور توحید کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ ان کے غیر متزلزل ایمان اور مشکلات کے مقابلہ میں استقامت نے انہیں تاریخ اور مومنین کے دلوں میں عزت کا مقام حاصل کیا۔ حضرت نوح کی کہانی ایمان، صبر اور خدا کے احکامات کی اطاعت کی اہمیت کی لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کی زندگی امید کی کرن ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تاریک ترین وقتوں میں بھی راست بازی کی روشنی ہمیں نجات کی طرف لے جا سکتی ہے۔